میں نے کہا تھا پہلے سے کر دو ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے بھیجا. لوگوں نے بہت پریشان کیا، طعن و تشنیع، برے برے القاب دیے، آپ سے جنگیں کیں، لڑائیاں کیں، آپ کو پریشان کیا. اللہ نے سورت اتاری اور حوصلہ دیا، نبی پریشان نہ ہو، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہیں گے، اللہ کی مدد آئے گی، مکہ فتح ہوگا، رکاوٹیں دور ہوں گی، دین میں لوگ جماعتوں کی شکل میں آئیں گے. اللہ نے آپ کو دو طریقے سکھائے دین کو غالب کرنے کے لیے، ایک دعوت تبلیغ والا اور ایک جہاد قتال والا. آپ دعوت کے میدانوں جہاد کے محاذوں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھے. صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ تھی کہ بنو بکر مکہ والوں کے ساتھ ہیں اور بنو خزاعہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ. 2 سال بعد مکہ والوں نے غداری کی، در پردہ بنو بکر کی حمایت کی اور مسلمانوں کے حمایتی قبیلے بنو خزاعہ پہ تباہی ڈالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ کو بڑا غصہ آیا، ان کو جرت کیسے ہوئی ہے معاہدہ توڑنے کی، میں بدلہ لوں. ہمارا حمایتی قبیلہ تھا، ٹھیک ہے کافر تھا لیکن ہمارا حمایتی تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ مکہ کے قریب تھے، ہم دور ہیں 300 میل، میں بدلہ لوں، مکہ والوں کو سبق سکھاؤں، غداروں کی جو سزا ہوتی ہے میں وہ سزا دوں. بنو خزاعہ کے بچے کچے لوگ بھی آئے، محمد اپنا وعدہ پورا کر، ہم نے تیرا ساتھ دیا، میں آ رہا ہوں. آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ان کو اندھا کر دے، ہمارا پتہ نہ چلے اور ہم ان کے سر پہ پہنچ جائیں. مکہ والے بڑے پچھتائے، انہوں نے کہا یہ تو کام بڑا خراب ہو گیا. ابو سفیان آیا، ان کا سردار، خود رشتہ دار بھی تھا، آ کے کہنے لگا کہ کچھ صلح کی تجدید کریں. عمر سے بات کی رضی اللہ. عمر نے کہا میرے پاس کچھ بھی دو نا، یہ لکڑی ہو نا تو میں اس سے بھی تم سے لڑوں گا. بکر صدیق کے پاس آئے، انہوں نے بھی کچھ آگے سے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا. حاطب بن ابی بلتع ایک صحابی تھے،
انہوں نے خط لکھا مکہ والوں کو کہ ہم آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ تمہاری خبر جو ہے وہ آؤٹ ہو رہی ہے، فلاں جگہ پر عورت جا رہی ہے، اس کے پاس خط ہے جس میں تمہاری خبر دی جا رہی ہے۔ آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس عورت سے خط قبضے میں لے۔ اس کو کہا خط نکال، کہا خط نہیں، نکال خط نہیں۔ اس کی گٹھی سامان وغیرہ دیکھا، ساتھی کہنے لگے علی اس کے پاس خط نہیں۔ کہا ہاں مجھے بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن میں اپنی نظر کو غلط کہہ سکتا ہوں، تجربات غلط ہو سکتے ہیں، دنیا کے مشاہدات اصول غلط ہو سکتے ہیں، لیکن جو بات آپ کے دو پیارے ہونٹوں سے نکلی ہے وہ کبھی غلط نہیں۔ آپ فرمائیں خط ہے، خط نہ میں ننگا کروں گا اس کو، دھمکی دی۔ اس نے بالوں کی چوٹی میں چھپایا ہوا خط دے دیا۔ کتنی اطاعت ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہے، دیکھیں ہے پتہ نہیں، نہ خط لائے جناب جی۔ آپ نے خط پڑھا تو صحابی تھے حاتب بن ابی بلتع، ان کی طرف سے خط تھا۔ صحابہ اکٹھے ہو گئے تو حضرت عمر نے کہا دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دو میں اس منافق کی گردن اڑاؤں، یہ مکہ والوں کو ہماری خبریں دیتا ہے منافق۔ آپ نے فرمایا محلن محل، عمر تھم کے حوصلہ حوصلہ حوصلہ، یہ بدری ہے، یہ بدری ہے، یہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوا ہے۔ وہ جو پہلا مارکا تھا کفر اور اسلام کا، وہ جو پہلی ٹکر تھی روئے زمین پر جب کفر تل چکا تھا کہ میں سارے اسلام کو ختم کر دوں گا آج، اس کے بعد کفر اٹھا ہے، اٹھ رہا ہے، اٹھے گا، لڑائیاں ہوں گی، لیکن اتنی جرت کبھی نہیں ہوگی کہ اسلام سارے کو ختم کریں، ادھر ختم کے بہت ہے۔ لیکن بدر میں ان کا ارادہ تھا کہ مکمل خاتمہ کر۔ یہ جو 313 ٹکرا گئے تھے نا قریشی سرداروں سے، اور رسول اللہ کی آنکھیں ٹھنڈی کی ہے، عمر یہ بدری ہے۔ اور میں تمہیں بتاؤں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ جو بدر والے ہیں نا، میں نے جنت ان کے نام لگا دی ہے، آج کے بعد جو چاہے کریں، گل ہی کوئی نہیں، بدری ہے۔ آپ نے پوچھا آتے یہ کیا ہے؟ کہا جناب یہ آپ کے جو رشتے آپ کے ساتھی ہیں ان مکہ میں ان کے رشتہ دار موجود ہیں، ہم جائیں گے تو حملہ کریں گے پورے شہر پہ، اور پورے شہر کے اوپر یلغار ہوگی، تو ان کے جو رشتہ دار ہیں نا وہ ان کے بچوں کا خیال رکھیں گے۔ میں باہر سے آ کے آباد ہوا تھا، میں مکہ کا رہنے والا نہیں ہوں، باہر سے آ کے آباد ہوا تھا، میرے بیوی بچے بھی وہاں ہیں۔ میں نے سوچا آپ کا نقصان تو کوئی نہیں ہوگا، ہمارا کیا بگڑے گا، ایک احسان کر دوں جس وجہ سے میرے بچوں کا خیال رکھیں۔ ہے یہ بھی کمزوری، میری بچے بھی کمزوری۔ اللہ نے ہے تو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ 10,000 کا لشکر لے کے آپ چلے، 300 میل کا سفر تھا، گھوڑے تھے، کھچر تھے، اونٹ تھے، اتنا لشکر
10,000. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور ان کو اندھا کر دیا. رات کا وقت تھا، اس وقت آپ قریب ہوئے، انتظار کیا، اندھیرا ہو گیا. آپ نے فرمایا مکہ کے ارد گرد پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ اور لائٹیں جلاؤ، چراغ جلاؤ. ابو سفیان نے جب دیکھا کہ ہر طرف یہ لائٹیں، یہ کون لوگ ہیں، نکلا پتہ کرنے، سردار تھا. ادھر سے عباس رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی اونٹنی لی اور مکے میں داخل ہو گیا کہ کوئی سردار ملے تو اس کو کہوں بس بڑی سرداریاں کر لی، تم مقابلہ اب نہیں کر سکتے، مسلمان ہو جاؤ. ان کی آپس میں ملاقات ہوئی ابو سفیان کی اور عباس کی رات کے اندھیرے میں. ابو سفیان کہتے ہیں عباس یہ کون لوگ ہیں اتنے یہ آ گئے، ابو خزاعہ کو تو اتنی جرت نہیں ہے. عباس نے کہا یہ میرا بھتیجا محمد آ گیا لشکر لے کر. کہ یہ محمد ہے؟ ہاں یہ محمد کا لشکر، محمد آ گیا ہے؟ آ گیا. اب کہتا تو ادھر بیٹھ میرے ساتھ اونٹنی پر، چھوڑ تو. پیچھے بٹھایا، چیک پوسٹیں تھیں، وہاں سے گزرے، وہاں سے گزرے، وہاں سے گزرے. وہ دیکھتے تھے کہ عباس ہے، رسول اللہ کی اونٹنی ہے، چھوڑ دے. جب عمر کی چیک پوسٹ آئی، کون ہے؟ عباس. رسول اللہ کی اونٹنی، ٹھیک ہے. پیچھے اللہ کا دشمن اللہ نے دے دیا بغیر معاہدے کے، وہ پتہ نہیں کیا معاہدہ ہوگا، بھاگا تلوار لے لے. عباس نے کہا یہ تو نہیں چھوڑے گا، اب میں اس کو لے آیا ہوں تو میری امانت میں ہے یہ، تو یہ بگا کی اونٹنی لے گیا. آگے جب دیکھا کہ عمر پیچھے سے پہنچنے والا ہے، جلدی سے اتارا اس کو اور ابو سفیان کو گردن سے پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ایسے گرایا کہ یہاں گر. جب اللہ مدد کرتا ہے تو پھر بڑے بڑے فرعون یوں ہی قدموں میں گرا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، میں ابو سفیان ابھی تک تجھے یہ یقین نہیں ہوا کہ لات و منات اس کا کچھ نہیں کر سکتے؟ کہتا ہاں یقین ہوگا، کچھ نہیں کر سکتا. ابھی تک تمہیں یقین نہیں ہوا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس کے متعلق دل میں کوئی بات ہے؟ کہتے ہیں میں ناپسند کرتا تھا، اللہ نے مجھ پہ اسلام داخل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح داخل ہوئے اور اعلان کر دیا جو بیت اللہ شریف میں بیٹھ جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو بھی کچھ نہیں کہنا، بچوں کو بھی کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو بھی کچھ نہیں کہنا، جو اپنے گھر بیٹھ جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا. دنیا کے فاتح آتے ہیں نرالے، شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں، تہس نہس کر دیتے ہیں. دنیا میں ایک نرالا فاتح آیا تھا محمد کی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے عفو پر گزر معافی کے دریا بہا دی، کسی کو کچھ نہیں. اونٹنی کی نکیل آپ نے پکڑی ہوئی تھی اور آجزی سے تھوڑی آپ کی اونٹنی کی گردن پر لگی ہوئی تھی اور کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ تعالیٰ کی توحید وحدانیت کا اعلان کر رہے تھے. مکے والوں تم غلط ہوئے، تمہارے باپ دادا غلط ہوئے. تم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اختیارات دیتا ہے، میں کہتا تھا نہیں، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا. اس نے اپنے بندے کی مدد کی، تم نے مجھے جھٹلایا، نکلنے پہ مجبور کیا. آج وہ بات سچی ہوئی جو میں نے کہی تھی، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا. بیت اللہ میں آپ پہنچے، میں بیت اللہ کو صاف کروں بتوں سے،
ادھر نہیں جاؤ، 360 فٹ تصویریں تھیں اللہ کے نیک بندوں ولیوں کی. اس میں ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی تھی، اسماعیل علیہ السلام. جیسے چاند کی پوجا ہوئی ہے، سورج کی پوجا ہوئی ہے، درختوں کی، ایسے نبیوں کی بھی ہوئی ہے، ولیوں کی بھی ہوئی ہے، انسانوں کی بھی ہوئی ہے. اس کے بعد سارے قریشی جو مر گئے باقی سامنے بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا تمہیں آج مجھ سے کیا توقع ہے؟ میں نے کہا ہم نے تو تیرے ساتھ جو کیا. سامنے بیٹھے تھے، پاؤں میں کانٹے بچھانے والے سامنے بیٹھے تھے، آپ کے اوپر اڑڑی پھینکنے والے وہ بیٹھے تھے. تمہیں کیا توقع ہے مجھ سے؟ اچھی توقع ہے. میں جاؤ، میں تمہارے ساتھ آج وہ سلوک کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے تخت پہ بیٹھ کے اپنے بھائیوں سے کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ابو جہل کا لڑکا اکرمہ بھاگ گیا. میں نہیں رہنا اس مکہ میں جہاں محمد کی حکومت ہے. کشتی میں بیٹھا، ساتھی ساتھ تھے، کشتی پور میں پھنسی. سارے کہنے لگے محمد کے رب کشتی پار لگا دیا، محمد کے رب کشتی پار لگا. کہتا کیا ہو گیا؟ شہر فتح ہوتے ہی رہتے ہیں، محمد کا قبضہ ہو گیا، کیا میں بدلہ لوں گا باپ کا؟ اپنے وہ کہاں ہیں اپنے لات منا. کہتا سن، ایسی بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں نا، کشتیاں بھور میں پھنستی ہیں تو محمد کا رب بھی کام آتا ہے. اچھا اسی بات کی یہ تو میں نے اپنا باپ مروایا. اگر یہ بات ہے میں واپس جاتا ہوں. یہاں آیا، آگے آنے کی ضرورت میں بیوی کو خفیہ پیغام بھیجا، جہاں محمد کو کہے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی معافیاں دے دی تو نے. ایک بہت بڑا مجرم ہے، مجرم کا بیٹا، اس کو بھی معافی مل جائے. آپ میں کون؟ جناب میرا خامن اکرم، میں اس کو بھی معافی ہوں. آپ نے حبار نامی شخص کو معاف کیا، مختلف لوگوں کو معاف کیا. اور اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ. نبی تسبیح بیان کر، بخشش مانگ اپنے رب سے. تو رکوع سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے آپ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اس آیت کے آنے کے بعد سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. توبہ استغفار کرو بھائیو، آخری گھڑیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دن میں 70 اور ایک حدیث میں 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں. 100 دفعہ ایک دن میں میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له مخرجا من کل ضیق وفرجا من کل ہم ورزقہ من حیث لا یحتسب. جو آدمی استغفار کو معمول بنا لے، روٹین بنا لے، ہر وقت استغفار پڑھتا رہے، اللہ اس کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، گناہ معاف کرتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں. اور صحیح استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میں معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے
جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، زندہ اور قائم ہے، میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ یہ کثرت سے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، شوق سے آیا کرو، یہ آپ کا مرکز ہے اور یہاں اے سی لگنا ہے انشاءاللہ عید کے بعد۔ وہ کہہ رہے ہیں آخری دفعہ ہم اپیل کر رہے ہیں بڑھ چڑھ کے حصہ لو تاکہ آگے گرمی آ رہی ہے، یہ آپ کا مرکز ٹھنڈا ہو جائے۔ ہم سب آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا آخرت اچھی کرے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انصر المسلمین فی کشمیر وفی فلسطین وفی افغانستان وفی کل الدنیا، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔